إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اس اللہ الہ واحد لا شریک لہ زوال کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مختصر سے خطبہ حاجہ کے بعد میں نے آپ تمام کے روبرو سورہ حج آیت نمبر 32 کی تلاوت کی ہے، 32 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اللہ اپنے شاعر کو ذکر کرتا ہے کہ چند چیزیں میرے لیے خاص ہیں۔ وہ کیا خاص چیزیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سرسری طور پہ ان تمام چیزوں کو ایک ٹائٹل دے کے ذکر کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ چند چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کیے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ چیزیں میرے لیے خاص ہیں، اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا یہ اللہ کے شعائر ہیں، شعائر ہیں، اور پھر کہا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو کوئی بندہ اللہ کا ان شعائر کا پاس رکھے، لحاظ رکھے، احترام کرے، عظمت کرے، عزت کرے، اللہ نے کہا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تو دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَهِيَ كُلُّ شَيْءٍ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهِ أَمْرُ أَشْعَرَ بِهِ وَأَعْلَمُ۔ امام القرطبی کہتے ہیں کوئی بھی چیز جس کو اللہ نے اپنے لیے اسپیسیفک کیا ہے، خاص کیا، یہ میرے لیے، اس کی عظمت اللہ کی عظمت، اس کی عزت اللہ کی عزت، اس کا احترام اللہ کا احترام، اس کی رفت اللہ کی رفت، اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کیا ہے۔ اس کی عزت کرو گے تو میری عزت کرنے کا ثواب، اس کا احترام کرو گے تو میرا احترام کرنے کا ثواب۔ یہ شعائر کہا جاتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 32 میں ذکر کیا ہے۔ اچھا یہ شعائر کیا کیا ہیں؟ سرسری طور پہ دو تین چیزیں میں ذکر کر دوں۔ خانہ کعبہ یہ شعائر ہے، اس کی عزت، اس کا احترام، اللہ کی عزت، اللہ کا احترام۔ قرآن مجید یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ایک ہے، اس کا احترام اللہ کا احترام، اس کی عزت اللہ کی عزت۔ اذان یہ بھی شاعر میں سے ہے، اس کی عزت اللہ کی عزت، اس کا احترام اللہ کا احترام۔ اور ایسے ہی مسجد جو اللہ کا گھر ہے یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ایک شاعر ہے، اس کی عزت اللہ کی عزت، اس کی عظمت اللہ کی عظمت، اس کا احترام اللہ کا احترام۔ اس کو کہتے ہیں شعائر، شعائر اللہ، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ۔ جو کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے ان شاعر کی حفاظت کرے، پاس رکھے، لحاظ رکھے، احترام کرے، عظمت کرے، اللہ نے کہا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان کے دلوں میں موجود تقوی کی گارنٹی اللہ عرش سے دیتا ہے۔ وہ تقوی والے ہیں، تقوی مانے وہ مجھے ڈرنے والے ہیں، وہ مجھے ڈرنے والے ہیں، وہ مجھے ڈرنے والے ہیں،
یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیے آپ، اللہ رب العالمین بہت ریئر سرٹیفکیٹ دیتا ہے، یہ میرے ڈرنے والے ہیں۔ اس میں سے یہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرنے کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ لوگ میرے شاعر کی عزت کریں، یہ بھی مجھ سے ڈرنے کا ایک سب سے اہم ذریعہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے اندر آنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، جب آپ یہاں رک گئے ہیں تو رکنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھڑنا کیسے ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، بات چیت کیسی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کیسی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رتی برابر مینرز آپ کو اور مجھ کو سکھائے ہیں کہ میرے گھر کو آنے کے بعد، اللہ کے گھر کو آنے کے بعد آپ کو اور مجھ کو کیسے رہ کے آنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا گو ہوں اللہ سے کہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں بالکل ریفرنس کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کو بھی چاہیے اور مجھ کہنے والے کو بھی چاہیے کہ آپ بھی عمل کریں، میں بھی عمل کروں، سننے کی حد تک اس کو سمت نہ رکھیں، آپ بھی عمل کے اندر لائیے، انشاءاللہ میں بھی عمل کے اندر لاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مسجد کو بنانے والے اور مسجد کو آباد کرنے والوں کے سلسلے میں کیا تعریف کی ہے۔ اللہ کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مسجد کے معمار اور مسجد کو آباد کرنے والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں من آمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم اس کے بعد اللہ رب العالمین 3 چیزیں ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنانے والوں کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ کن کن چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ پر اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی وہی دیتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے سوا کسی سے رتی برابر ڈرتے نہیں۔ ان لوگوں کی پہچان ہے یہ۔ کن لوگوں کی پہچان؟ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ ڈونیشن دے کے مسجد کو عالیشان بنا دینا بڑی بات نہیں ہے، آباد کرنا بڑی بات ہے، فزیکلی طور پہ آنا بڑی بات ہے۔ میں ڈونیشن دے دیا، انشاءاللہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں سفر میں ہوں، میں حضر میں ہوں، میں گھر میں پڑھ لوں گا، میں روم میں پڑھ لوں گا، گھر میں مصلی میں نے بنا دیا۔ نہیں، مسجد آنا ہے، مسجد آ کے نماز پڑھنا ہے، تبھی نماز ہوگی۔ عورتوں کے لیے اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ وہ گھر میں نماز پڑھنا ہے، آپ کو اور مجھ کو چوائس کرنا ہے کہ آپ اور میں کس گروپ کے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان کی اور اللہ رب العالمین نے بھی یہی بات بیان کی کہ مسجد کو آباد کرنے والے بڑے معزز انسان ہوا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو یہ بتایا، اللہ کا مہمان جاننا چاہتے ہو کون ہے؟ اللہ رب العالمین اس دنیا میں اس کو اپنا مہمان بنا رہا ہے، آ کر روز قیامت جنت میں تیری مہمان نوازی کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا للہ او راح عد اللہ لہ نزلا فی الجنہ، جو کوئی بندہ صبح بھی اللہ کے گھر آئے، شام بھی اللہ کے گھر آئے، اس کو صرف فکر یہی ہو کہ مجھے مسجد جا کے مسجد کو آباد کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کو مہمان نوازی کی دعوت ہے، کل روز قیامت آ جا جنت میں میری اتنی بہترین تیری مہمان نوازی کروں گا، تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتا اتنا بہترین میں تیری مہمان نوازی کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہا ہے۔ میرے بھائی مسجد کی بڑی عظمت ہے، مسجد کو آئیں کیسے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جب مسجد وزٹ کرو، اللہ کہتا ہے جب مسجد آؤ، کیسے آؤ؟ اچھے کپڑے پہن کے آؤ۔ اللہ رب العالمین یہاں یہ نہیں کہتا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا المؤمنون، نہیں، یا بنی آدم، آدم کی اولاد، مسجد آؤ تو اچھے کپڑے ویئر کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، عطر لگا کے آؤ، سرما لگا کے آؤ۔ یہ آیت جب اتری نا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، اب جب یہ میچور ہو گئے، بڑے ہو گئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب بھی مسجد جاتے ایسے دلہا بن کے جاتے، دلہا بن کے جاتے۔ ان کے ریلیٹیو اور ان کے چند لوگوں نے پوچھا ان کو آپ مسجد اتنا سج کے سور کے اچھے کپڑے پہن کے سرما لگا کے عطر لگا کے اچھے گبے شبے میں کیوں جاتے ہیں آپ؟ حضرت حسن کیا کہتے ہیں معلوم؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ وانی اتجمل لربہ،
میں خوبصورت اس لیے ہو رہا ہوں تاکہ اس خوبصورت رب کو میری خوبصورتی پسند آئے۔ اللہ اکبر۔ آج آپ اور میں کہاں ہیں؟ شادی فنکشن کو جاتے ہیں، اتنا تیار ہو کے پرفیوم لگا کے سوٹ پہن کے زبردست انداز سے جاتے ہیں، مجھے لوگ کہے دلہے کے اوپر فوکس نہیں، میرے اوپر فوکس جمے، ہم وہاں اتنا تیار ہو کے جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر کو ہم ایسے آتے ہیں، کوئی لیبر ہے پھٹے پرانے کپڑوں میں آ جاتے ہیں، فلاں اللہ نے اوقات دی ہے، طاقت دی ہے، بساط دی ہے، کیپیسٹی دی ہے، پھر بھی آپ اور میں کیسے کیسے کپڑے پہن کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الامان والحفیظ، میرے بھائی اللہ کا گھر ہے یہ، سرداروں بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار ہے یہ، اس بادشاہ کے دربار میں آپ اور میں کیسے چلے آتے ہیں؟ آپ کو اور مجھ کو چاہیے کہ اچھے کپڑے پہن کے آئیں، اچھے انداز میں اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کریں۔ اللہ رب العالمین سورہ جن میں کہتا ہے کہ مسجد کیا ہے اور مسجد میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد سب کے سب اللہ کا گھر ہے، اس اللہ کے گھر میں کسی اور کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول فتح مکہ کے موقع پہ خانہ کعبہ کے اندر سے 360 بتوں کو نکال کے پھینک دیے، لوگ کفار مکہ طواف بھی کرتے تھے، اللہ کا بھی نام لیتے تھے، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ، اس کے بعد کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریک حبل لات منات عزا، ان کو بھی شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے 360 بتوں کو نکال کے پھینک دیا۔ آج دیکھو ان کفار مکہ کہ جو رویہ تھا خانہ کعبہ کے اندر، آج ہمارے کئی عالی شان مسجدوں کا رویہ وہ ہے۔ مسجد کے سامنے کا محراب کا حصہ دیکھو آپ، یا علی لکھا ہوا ہوگا، یا حسن لکھا ہوا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر کے بجائے یا اللہ کے بجائے یا علی، شرک اکبر الشرک، اکبر الشرک، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، خطے لگاتے ہیں، تمغے لگاتے ہیں اللہ کے گھر میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے گھر میں صرف اللہ کا ذکر، اسی کا نام، اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس گئے فتح کے لیے، وہاں کے پادریوں نے ان کو کہا کہ آپ نماز کا وقت ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے کلیسے میں آ کر نماز پڑھ لیجئے۔ کیا کہتے معلوم رباب سے حضرت عمر بن الخطاب، میں اگر یہاں نماز پڑھ لوں گا میری نسلیں اس کلیسا کو مسجد بنا دیں گی، میری نسلیں اس کلیسا کو مسجد بنا دیں گی، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ کلیسا رہے تو مجھے یہاں نماز پڑھنے کی اجازت مت دو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کیا نہ حضرت عمر بن الخطاب کی اس بات کو سن کر پورے لوگ حیران ششتر رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کیونکہ ان کا مین وہاں کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ۔ حضرت عمر بن الخطاب بعد دوسری جگہ جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ جس جگہ ہم نماز پڑھ لیں، جس جگہ ہم سجدہ کر لیں وہ اللہ کا گھر، وہاں اللہ کے علاوہ عیسیٰ مسیح کا بھی ذکر نہیں ہو سکتا، وہاں اللہ کے علاوہ حضرت موسیٰ کا بھی ذکر نہیں ہو سکتا، وہاں صرف اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے سوا کسی کا ذکر نہیں ہوگا۔ احادیث، چند احادیث میں نوٹ کر کے آیا ہوں، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بڑی مبارک حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الى اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الى اللہ تعالی هو اسواقها، اللہ کے نزدیک سب سے اچھے مقامات کون سے ہیں؟ اللہ کے نزدیک سب سے اچھے مقامات کون سے ہیں؟ اللہ کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا مساجدها، سب سے اچھے مقامات اللہ کے نزدیک اس دنیا میں اللہ کے گھر مسجد ہیں، اور سب سے بدتر مقام اس دنیا میں کوئی ہے تو آپ نے فرمایا ہوا اسواقها، وہ بازار ہیں، مارکیٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس لیے میرے بھائی اتنا بہترین مقام جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ مقام ہے، اس پسندیدہ مقام میں اگر آپ اور میں آنا ہے تو اللہ کو آپ اور میں پسند آئے نا، ایسے نہیں آئیں کہ اللہ کو ناپسند ہو، ہمارا حلیہ ایسا ہو، ہم کیا ہے نا، اہل الحدیث میں ایک چیز کامن ہے، سر کھلا رکھیں گے ہم سپر سیلفی ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ٹوپی پہنیے آپ، سر کو ڈھاکیے آپ، کیا ہو جائے گا سر کو ڈھاکنے سے؟ نہیں، سر کو ڈھاکیے آپ، کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول بھی تو سر ڈھانکتے تھے، وہ ٹوپی سے ڈھانکتے اور امامہ سے ڈھانکتے، وہ اختلاف میں نہیں جا رہا میں، سر ڈھانپتے تھے۔ آج آپ اور میں کیسے سپر سیلفی بن رہے ہیں، سر کو کھلا چھوڑ رہے ہیں، بنداس پھر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ آنا چاہیے، کرنا چاہیے، کبھی کبھی ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، ڈیلی کے روٹین میں ٹوپی لیے کئی سال ہو گئے، کیوں؟ ہم سلفی ہیں، ٹوپی نہیں پہنتے،
ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ٹوپی پہننا چاہیے, ٹوپی پہننا چاہیے. کبھی کبھی مس ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے, ہم اس کو واجب تو نہیں کہتے, پر پہننا چاہیے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, ان کے مشہور فتاوا میں سے ایک فتاوا, اور بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتاووں میں سے, بن باز تو مملکہ سعودی عرب کے بڑے مفتی اعظم تھے, وہ کہتے ہیں جہاں ٹوپی کو دیکھ کر شناخت یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, وہاں ٹوپی پہننا واجب ہے. یہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتوا میں نقل کر رہا ہوں. جہاں لوگوں کی آئیڈینٹی صرف ٹوپی سے پہچانی جاتی ہے کہ ٹوپی پہنا ہے مسلمان, یہاں تو وہی ہے نا, یہاں تو وہی ہے نا کہ ہم ٹوپی پہنیں گے تو لوگ معلوم کریں گے نا. کیوں؟ یہ اقلیتی ملک ہے, یہ سیکولر ملک ہے, یہاں ہر ریلیجن کے ماننے والے ہوتے ہیں. کم سے کم ہماری آئیڈینٹی ٹوپی سے تو نظر آئے کہ آپ پر میں مسلمان ہیں. سلام کرتے وقت انسان ہچکے نہیں کہ مسلمان ہیں یا پھر نان مسلم ہے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ کسی کو برا لگ رہا ہے, بہت معذرت, آپ سب میرے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, لیکن میں شریعت کی بات آپ تک منتقل کر رہا ہوں. کوئی کڑوے لفظ استعمال کر رہا ہوں تو بہت معافی چاہتا ہوں, لیکن میں جو بول رہا ہوں بالکل برحق بول رہا ہوں. ایسا ہی ہے, ہم سمجھتے ہیں ایسے. ٹوپی پہننا چاہیے, ٹوپی کو فرض نہیں کہہ رہا میں, پر ٹوپی کو پہننا جہاں فرض کے درجے میں رکھا جائے وہاں آپ کو اور مجھ کو پہننا ضروری ہے میرے بھائی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَسْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتَدَارَسُونَ فِيهِ, کوئی بھی اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر کے لیے کوئی بھی مجلس بیٹھتی ہے, اللہ کے ذکر کے لیے, اللہ کا ذکر, جو بھی مجلس اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تین بینیفٹ, اور چوتھا بینیفٹ اتنا بڑا بینیفٹ, اس سے بڑا کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہوگا الا نزلت علیہم السکینہ, اللہ رب العالمین ان پر سکینت داخل کر دیتا ہے. آج آپ اور میں مل کر بیٹھے نا, انشاءاللہ اللہ کی سکینت برس رہی ہے آپ پر اور مجھ پر انشاءاللہ. الا نزلت علیہم السکینہ, اللہ کی سکینت ان پر برستی ہے. وغشیتہم الرحمہ, اللہ کی رحمت کی غشیت تلے وہ آ جاتے ہیں. وحفتہم الملائکہ, ملائکہ اپنے پروں سے ان کو تمام کو گھیر لیتے ہیں. یہ 3 بینیفٹس ہو گئے نا. پہلا بینیفٹ کیا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ, ان پر سکینت چھا جاتی ہے. غشیتہم الرحمہ, رحمت ان پر سایہ فگن کر لیتی ہے, اور فرشتے اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں. 3 بینیفٹس کے بعد چوتھا بینیفٹ وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, ان میں سے ایک نام کو لے کر اللہ رب العالمین, ایک نام کو لے کر, فلاں ناظم, فلاں سیف اللہ, فلاں یہ, اللہ رب العالمین کے پاس نام جائیں گے اور ان ناموں کے ساتھ ان کا ذکر ہوگا. اور اللہ رب العالمین کہے گا ان میں سے وہ بندہ بھی ہے نا جو بغیر نیت کے جمعہ بول کے آ گیا ہے. فرشتے کہیں گے اللہ پکڑ کے لوگ بٹھا دیے اس کو جمعہ ہے بول کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کے لیے بھی میری مغفرت واجب کر دو. یہ مسجد کو آنے کا ثواب, یہ مسجد کو آباد کرنے کا ثواب جو میں نے آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں بتایا, اور ایک چند مینرز, چند آداب, مسجد کو کیسے آنا ہے, کیا نہیں کر کے آنا ہے, کیا کر کے آنا ہے, چند چیزیں 10 پوائنٹ کی شکل میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز نماز کو, جو احباب تھوڑا اچھا ڈسٹنس لے کے بیٹھ گئے ہیں, تھوڑا ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سامنے آ جائیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم, جب کبھی تم سے کوئی بھی بیان دینے والا یا پھر مجلس کا کوئی بھی سردار کہے کہ تھوڑا مومنٹ لے کے سامنے آ جاؤ بولے, تو دل میں برا نہیں سمجھنا. اللہ کہتا ہے قرآن میں دل میں برا مت سمجھو, آ جاؤ, کھسک لو, سامنے کھسک لو. چند لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں, باہر نماز پڑھ رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. ابھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے, آپ ہی کے تعاون سے سب پورا ہونا ہے انشاءاللہ, اور جب کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ مسجد میں پورے فلورس ہیں, ہر کوئی جا کے نماز پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ العزیز. مسجد کے چند مینرز ہیں. کیا مینرز ہیں؟ انشاءاللہ یہ کر لینے کے بعد, یہ سن لینے کے بعد میرے اندر بھی چینجز آ جانا اور آپ کے اندر بھی چینجز آ جانا. کان کے مزے کے لیے نہیں سننا عمل کے لیے انشاءاللہ العزیز. میں چھوٹا ہوں, آپ سب بڑے ہیں, انشاءاللہ ادب کے دائرے میں رہ کے بات کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز. آپ سبھی سے گزارش ہے کہ میری ان باتوں کو سیریس لیجئے, ان باتوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجئے. اور جو چند احباب مسجد میں باتیں کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جمعہ کے دن بات کرنا حرام ہے. آپ نے کہا من حس الحصا فقد لگا, بات کرنا تو دور کی بات, کوئی شخص بات کرے تو اس کو جواب دینا بھی گناہ ہے, کنکریوں سے کھیلنا بھی گناہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بہرحال مسجد میں آنے کے مینرز کیا ہیں آپ کو معلوم؟ مسجد میں آنا بعد میں ہے, اذان پہلے ہوتی ہے, اذان دینا واجب ہے, اذان سن کر جواب دینا واجب ہے. اللہ اکبر.
اذان کا اتنا مطلب بے احترامی اور بے احتیاطی جو ہم کرتے ہیں اتنا نان مسلم قوم بھی نہیں کرتی. اللہ اکبر. وہ پرانا زمانہ تھا. خواتین کیا کرتی تھی؟ سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیتی تھیں. اللہ اکبر. پہلے زمانہ تھا اذان ہوتی تو ٹی وی آف ہو جاتی. اب کیا زمانہ ہے معلوم؟ ویلوم کم کر دے بعد اذان ہو رہی. یہ مطلب اپ گریڈ ہوا ہے زمانہ, ڈیولپ ہوا ہے زمانہ. پہلے ٹی وی آف ہوتی تھی, اب کیا ہوتا ہے؟ ویلوم کم کر دے. اب اور آگے آگے جا کے کیا ہوگا معلوم؟ کھڑکیاں بند کر دے, آواز تو اتنی رہنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اللہ اکبر. پرانے زمانے میں اور آج کے زمانے میں ایک چیز کیا کامن ہے, ایک چیز کیا فرق ہے معلوم؟ آج علم زیادہ ہے, بے عملی کم ہے. اس زمانے میں علم کم تھا, عمل زیادہ تھا. علم کم تھا, عمل زیادہ تھا. کہاں تھا عمل, کہاں تھا علم؟ بتائیے آپ. اتنے سب چیزیں کہاں سے ملی تھی لوگوں کو؟ نہیں ملی تھی. کوئی ایک شخص ہوتا, وہ عالم بھی نہیں ہوتا, مسجد کا امام بنتا, مسجد چلتی اور باقاعدہ اچھے انداز سے چلتی. آج اتنے بڑے بڑے اس کا کیا ہے؟ عمل نہیں ہے. بول رہے ہیں زبردست انداز میں اور اچھا بھی بول رہے ہیں. عمل کے لحاظ سے دیکھا گئے تو نہ میں کمپلیٹ ہوں نہ آپ تمام کمپلیٹ ہیں. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ عمل کے میدان میں آپ کو مجھ کو آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. مؤذن جو کلمات کہے ان کلمات کا ریٹن جواب دو. حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لا الہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. اگر تم ان اذان کے کلمات کا جواب دے کر فارغ ہو چکے ہو تو اذان کے بعد کی دعا پڑھ لو. اس کا بینیفٹ کیا ہے میں بتاؤں گا. اذان کے بعد کی دعا پڑھ لو, اذان کی بعد کی دعا پڑھ لو. اذان کی بعد کی اگر تم دعا پڑھ لو گے, آپ کی حدیث ہے الا حلت شفاعت یوم القیامہ, الا حلت له شفاعت یوم القیامہ, الا حلت له شفاعت یوم القیامہ. آپ کیا کہتے ہیں معلوم؟ جو شخص اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے, آپ نے فرمایا کل روز قیامت میری سفارش اس کے لیے واجب ہو جائے گی. اللہ اکبر. اتنی بڑی چیز کو رکھ کر ہم ویلوم کم کر کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اتنی بڑی چیز کو رکھ کر ہم چاپ پیتے ہوئے گپے شپے لڑا رہے ہیں. اتنی بڑی چیز جو اللہ کے رسول کی سفارش کے لیے لوگ ترسیں گے, وہ سفارش اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ حلال ہو جائے گی میری اس امتی کے لیے جو اذان کے بعد اذان کی دعا پڑھے گا. چھوٹی چیز لگ رہی ہے لیکن بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی. مسجد کو آنے سے پہلے تیاری کے طور پر اذان کا جواب دینا آپ کو اور مجھ کو ضروری ہے. اور پھر میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, وہ گھر میں ہوتی ہیں, مسجد کو نہیں آنا ان پر ضروری نہیں ہے مسجد کو آنا. وہ گھر میں رہ کے یہ نہ سمجھیں کہ مجھے نماز فرض نہیں ہے, تو اذان کا جواب دینا فرض ہے تم پر. اذان کا جواب دینا فرض ہے تم پر. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اذان کا جواب دینا ماں اور بہنوں کے لیے بھی فرض ہے, وہ بھی اذان کا جواب دیں. اور دوسری چیز, اور جب آپ اذان کا جواب دے دیے ہو تو آنے سے پہلے چند چیزیں کھا کے نہ آؤ. شریعت اسلام کہتی ہے پیاز ہے, لہسن ہے. اس زمانے کے اعتبار سے چند صحابہ یہ کھا کے آ جاتے تھے, پیاز ہے, لہسن ہے, منہ سے گندی بدبو آتی تھی. اور ایک چیز ایڈ کر کے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الملائکۃ تتأذى مما يتأذى من الانس منه الانس. جن جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے رسول کہتے ہیں پیاز کھا کے نہ کو آؤ, لہسن کھا کے نہ کو آؤ. پیاز لہسن تو کھانے کی چیز ہے نا بھائی, کھا کے نہ کو. اللہ کے رسول بول رہے ہیں چلو ٹھیک ہے نہیں کھا کے آئیں گے. بیڑی پی کے آ سکتے, تمباکو کھا کے آ سکتے, بولو پان کیسری کھا کے آ سکتے, زبان کیسری بول کھا کے آ سکتے, نہیں کھا کے آ سکتے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ کھا کے آ جاتے ہیں. اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو بھی دیکھا باہر کھڑ کے بیڑی پیتے ہیں اور پھر کلی کر کے آ کے نماز پڑھتے ہیں. فَلْيَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. آپ نے فرمایا پیاز لہسن کھانے کی چیز وہ بھی کھا کے مت آؤ. بیڑی اور سگریٹ نہیں پینے کی چیز وہ پی کے آ کے نماز کیسے پڑھتے بتائیے آپ اور میں؟ فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ سب ہم کرتے ہیں. مسجد کے وضو خانوں کے اندر جو لیٹرین ہوتے ہیں, باتھ روم ہوتے ہیں, جا کر دیکھیے آپ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنے بیڑی سگریٹ کے کتنے پیک پڑے ہوں گے معلوم آپ کو؟ پینے کی جگہ ہے وہ. اللہ اکبر. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بول کے جاتے ہیں. اللہ یہاں کے خبیث جنوں سے محفوظ رکھ. وہاں کے لوگ خود باہر چلے جائیں گے آپ کے سگریٹ کا دھواں سن کر. اللہ اکبر. یہ بات ہو رہی ہے, یہ کام آپ اور میں کر رہے ہیں. فَلْيَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. آپ سے اور مجھ سے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو آنے کا ایک مینرز یہ بتایا کہ مسجد کو آنے سے پہلے تم اذان کا جواب دے دیے, الحمدللہ. پیاز لہسن نہیں کھائے اور بیڑی سگریٹ تمباکو بولو زبان کیسری بھی نہیں ویئر کرے, الحمدللہ. اب
گھر سے نکل رہے ہو، عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے، ہم وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ کو اور مجھ کو ایک دعا نہیں معلوم جو عام طور پہ آپ اور میں مس کرتے ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ گھر سے نکل کر مسجد تک آنے تک جو ڈسٹنس ہے، اس ڈسٹنس میں بھی اللہ کے رسول ایک دعا سکھائے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا وجعلنی نورا۔ یہ دعا پڑھ کے آؤ مسجد کو، اور پھر مسجد میں انٹر ہو کے بعد کی دعا پڑھو آپ۔ یہ دعا کون پڑھتے ہیں میرے بھائی؟ کوئی نہیں پڑھتے یہ دعا، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں یہ دعا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل کو نور کا مرکز بنا دے، میری زبان کو نور سے پر نور کر دے، میرے کان کو نور سے پر نور کر دے، میرے آنکھ کو نور سے پر نور کر دے۔ اللہ میرے سامنے بھی نور رکھ دے، میرے پیچھے بھی نور رکھ دے، میرے اوپر بھی نور رکھ دے، میرے نیچے بھی نور رکھ دے، میرے دائیں بھی نور رکھ دے، میرے بائیں بھی نور رکھ دے۔ اللہ مجھے اتنا سیکیور بنا دے کہ میں نور ہی نور ہو جاؤں، میں نور ہی نور ہو جاؤں، اللہ ایسا بنا دے مجھے۔ یہ دعا پڑھ کر تم مسجد کے جب قریب آؤ، مسجد میں جب تم انٹر کرنے لگو تو عام طور پہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم افتح لنا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کی تعریف اور رسول پر درود کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم افتح لی۔ کیا ٹرانسلیٹ اس کا؟ ٹرانسلیٹ کے ساتھ دعائیں پڑھیں گے نا، آدھی زندگی آپ کی اور میری چینج ہو جائے گی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تیرے پاس جتنے افضل خیر کے دروازے ہیں، بھلائی کے دروازے ہیں، اللہ وہ پورے دروازے مجھ پہ کھول دے تو۔ وہ بندہ کہاں سے افلاس رہے گا؟ وہ بندہ کہاں سے رزق کی شکایت کرے گا؟ بولو، جو بندہ اس نیت سے دعا کرے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تیرے رحمت کے دروازے مجھ پہ کھول دے، اللہ جب اس پہ رحمت کے دروازے کھول دے گا وہ کہاں سے افلاس رہے گا؟ بتاؤ کہاں سے مفلس رہے گا وہ بندہ؟ اسی لیے دعاؤں کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادی بنے، دعاؤں کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ پھر جب آپ مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں کوشش کریں گھر سے وضو بنا کے آئیں۔ ہاں اگر آپ گھر سے وضو بنا کے آ گئے ہیں تو بڑی زبردست بات ہے، زیادہ اجر ہے۔ اگر آپ یہاں آ کے وضو بنا رہے ہیں، وضو بنانے کا کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع لکم ویرفع بہم الدرجات۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ مٹ جاتے ہوں اور تمہارے درجات بلند ہوتے ہوں؟ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس میں سے ایک اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو اس وقت بناؤ جس وقت تمہارا نفس آمدہ نہیں ہوتا ہو۔ نہیں ہو رہا تیمم کر لیں گے، نہیں ہو رہا یہ ہو جائے گا، ٹھنڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، جب ایکسکیوزز آپ کا اور میرا نفس دینے لگے اس وقت اس نفس کو کچل کے کہو نئے وضو بناؤں گا۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کے گناہ بھی معاف، اس کے درجے بھی بلند، وضو کا یہ ثواب ہے، وضو کا یہ ثواب ہے۔ اور پھر وضو کے بعد کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کتنی بہترین دعا ہے یہ، ان دعاؤں کو آپ اپنی زندگی میں لائیے۔ پھر 5واں ادب مسجد کو آنے کا۔ اب آپ وضو بھی بنا لیے، مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں، آپ پہلے ہو گئے دروازے سے، مین گیٹ سے، اب فلورز تلاش کرنا، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، جو بھی فلور آپ کا انتخاب، گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں آنے کے بعد ہرگز نہیں بیٹھنا ہے تمہیں، نہیں بیٹھنا ہے تمہیں، ایک مینر ہے، یہ بھی ادب ہے مسجد کا۔ یہ بھی ٹول پلازا پہ جیسے تم دے کے پیسے آگے موومنٹ لیتے ہو، ایسے مسجد میں بھی آؤ تو بیٹھو نہیں، بیٹھنے کا حق نہیں ہے تمہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ کوئی بھی انسان مسجد آئے، مسجد کو آ کر ہرگز نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز نہ پڑھے۔ عام طور پہ غلطی دیکھی جاتی ہے، 5 منٹ ہے نا، 2 منٹ ہے نا، نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ جائیں گے۔ نہیں، دعا بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ دعا بھی کرنا چاہتے ہیں، وقت سے پہلے آ کر تحیۃ المسجد پڑھ کر دعا کیجیے آپ، ورنہ آپ کا اور میرا بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو تعلیقاً ذکر کرتے ہیں کہ میرے عالم بننے کا ایک سب سے بڑا راز یہ تھا
کہ میں نے تحیت المسجد کو مس کر دیا اور لوگوں نے مجھے آر دلاتے ہوئے کہا اتنے بڑے انسان تم تحیت المسجد پڑھنا نہیں معلوم. اس کے بعد میں نے اسٹڈیز کی, ریسرچ کیا زبردست انداز میں. آج پوری دنیا میں ان کا نام امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. میرے بھائی یہ بات ہونی چاہیے, سب سے پہلی چیز مسجد کو آئیں, مسجد کو آئیں تو ہرگز نہ بیٹھیں, تحیت المسجد پڑھیں, وقت ہے نفل پڑھیں, سنت مؤکدہ پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, ذکر الہی کریں. یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں صرف اللہ کی باتیں ہوں گی, اللہ کے سوا کسی کی باتیں یہاں نہیں ہوں گی. اور پھر عبادت بھی آہستہ کریں. یہ چھٹی چیز مسجد کا مینرز میں سے ایک مینر یہ بھی ہے, عبادت بھی آہستہ کریں, یہاں آہستہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو دیکھا زور زور سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ نے کہا الا کلکم مناد ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا. آپ نے کہا تم میں سے ہر ایک اللہ کو منانا چاہتا ہے, اللہ کو پکارنا چاہتا ہے, ہر ایک آوازیں اتنی بلند مت کرو ایک کو دوسرے کو دیکھ کر ڈسٹرب ہو اور اریٹیشن ہو. نہیں, آپ کو صرف ہلکے انداز میں صرف آپ کو سنائی دے اور اللہ کو سنائی دے. اور اللہ بھی ہمارا وہ ہے جو قرآن مجید میں کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور. تمہاری زبان میں الفاظ بعد میں نکلتے ہیں, دل میں پہلے بنتے ہیں, پنپتے ہیں. ہم تو تمہارے دل کے اندر موجود احوال کو تک جانتے ہیں نا. صرف ہم بولتے ہیں کہ زبان سے کہل دو, ہم تمہاری مراد کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں, ریڈی ہیں. ساتویں چیز مسجد کو آنے کا مینر یہ ہے, مینرز میں سے ایک مینر یہ ہے, ہر قسم کی تکلیف سے دوسروں کو دینے سے بچیں. کوئی بھی تکلیف ہو. ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے دیکھا مسجد میں تیر کو ایسے کھلے عام پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تیر کے سامنے کی نوک کو اپنی مٹھی میں تھام کے جاؤ, کسی کو لگ جائے گا, کسی نمازی کو لگ جائے گا, کسی نمازی کو لگ جائے گا, کسی کو بھی تکلیف نہ ہو. آپ اور میں کوئی بھی چیز کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, مسجد کو لے کے آتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز اگر آپ مسجد کو لے کر آ گئے, اس سے نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ تکلیف کا سبب بھی آپ کو اور مجھ کو نہیں بننا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آپ کو اور مجھ کو ایک سبق ملتا ہے. آٹھویں چیز, فضول گفتگو سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے قد افلح المؤمنون والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ ہر لغو چیز سے, بیکار کی چیز سے, وہ چیز نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ, بیٹھ کے میٹنگیں پاس کر رہے ہیں. یہ اللہ کو پسند نہیں, اللہ کو پسند نہیں, اور مومن ایسا ہوتا بھی نہیں. ایک صحابی دیکھو, یہ میں فضول بات ہو گئی, پھر اس کے بعد بزنس کی بات بھی نہیں ہونا. بزنس کی ڈیل, چلو مسجد میں ظہر میں ملاقات کر لیں گے, ظہر میں ڈیل کر لیں گے. نہیں, مسجد ڈیل کرنے کی جگہ نہیں ہے, بزنس کرنے کی جگہ نہیں ہے, اٹ پٹانگ حرکتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے, بیکار کی فضول کی گفتگو کرنے کی جگہ نہیں ہے مسجد. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا اونٹ گم گیا ہے, آپ تھوڑا اعلان کر دیجئے کون میرا اونٹ کسی کو مل گیا ہو تو لا کر مجھے دے دیں. آپ نے کیا کہا معلوم؟ لا ردہ اللہ لک, اللہ تیرا اونٹ ایسا کرے کہ اللہ تیرا اونٹ ہی نہ ملے تجھ کو, تیرا اونٹ ہی نہ ملے. ایک بدعا ٹائپ اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس کو, اور ان صحابی کو کہہ دیا. کیوں؟ مسجد کسی گمشدہ چیز کی اعلان کرنے کی جگہ نہیں ہے. کوئی صاحب جمعہ کے بعد آ کے لیتے ہیں, پرس کس کی وہاں چھڑ گئی, اعلان کر ڈالو, فون کس کا کی چھڑ گئی. نہیں, مسجد اس جگہ کا نام نہیں ہے. نہیں, قطعی طور پر مسجد میں کسی بھی گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کر سکتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اونٹ تو بڑی چیز ہے نا بھائی, اس زمانے کا سب سے بڑا سرمایہ اونٹ. آپ نے کہا لا ردہ اللہ لک, ایسا اللہ کرے کہ اونٹ ہی تجھے نہ ملے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی گمشدہ چیز کا اعلان آپ اور میں مسجد میں کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا. نویں چیز, آخر سے پہلے کی چیز, بچوں کو آپ بھی لائیں. میری ماں اور بہنیں بھی لائے ہیں بچوں کو. بچوں کو لانے کے بعد بچوں کو سنبھال کے رکھیں. بالکل فریڈم نہ دیں بچوں کو. وہ کیا کہ مائک میں جا کے انگلی کر رہا ہے, وہ جا کے فلاں کر رہا ہے, وہ کسی کے گردن پہ, آپ کے گردن پہ چڑھے جائز ہے, کسی اور کے گردن پہ چڑھے تو بچہ, کسی اور کوئی سجدہ کر رہا ہے اس کی پیٹھ پہ چڑھ گیا بچہ تو, کسی کا فون اٹھا کے آ گیا تو غلط. دیکھو مسجد میں آنے کے بعد اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھو. اور دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کو کوئی بچہ تکلیف دے رہا آپ اریٹیٹ ہوئیے, آپ کا حق ہے یہ. آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے, بچہ اپنے باپ کے ساتھ کھیل لے رہا ہے نماز میں, تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, حسن حسین آ گئے, اللہ کے رسول ممبر سے اتر گئے. کبھی زندگی میں ممبر سے نہیں اترے اللہ کے رسول, حضرت حسن حسین کو اٹھا کے گلے لگا لیے. اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں, فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, ظہر کی,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاندے پہ چڑھ جا رہے ہیں حسن، اللہ کے رسول سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے پیٹ پر چڑھ جا رہے ہیں حسین رضی اللہ عنہ. کوئی نہیں کر سکتے ہیں، بچے ہیں. دیکھو کیا ہے نا کہ آپ اور میں بچوں کو بچپن سے مسجد میں آنے کی عادت ڈالیں گے تو بچے بڑے ہو کر مسجد کو آئیں گے، ورنہ کیا ہوگا، سیکریٹری صدر کا پوسٹ بھی خالی ہو جائے گا، کوئی نہیں آئیں گے. کیوں؟ بچوں کو بچپن سے رفت ڈالنا، عادت ڈالنا کہ مسجد کو لے کر آئیں، آپ کا اور میرا فرض ہے. اور اسی طرح سے ادب سکھائیں بچوں کو، اور اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنا خیال رکھتے تھے. جمعہ کا موقع ہے، اللہ کے رسول جمعہ کا خطبہ اللہ کے رسول مختصر دیتے تھے، آج ڈبل ہو گیا خطبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز بہت لمبی پڑھاتے تھے. اللہ کے رسول جمعہ کے دن نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کے رسول، عورتیں بچوں کو لا لیے تھیں، بچوں کی فل آواز آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کر دیے. پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نماز کیوں مختصر؟ اللہ کے رسول نے کہا میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کی ماں اور زیادہ تکلیف میں آ جاتی اپنے بچے کو لے کر، اس لیے میں نے نماز کو کم کر دیا. اللہ اکبر. خیال کرنا چاہیے اور ہم بھی خیال کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور آپ کو بھی بچوں کو لا کر تھوڑا بہت ادب اور احترام سکھانا چاہیے. اگر بچے پریشان کر رہے ہیں تو سب کو یہ چاہیے کہ سب بچوں کو سدھارنے میں لگ جائیں، کوئی بھڑاس نکالنے میں نہیں. کسی کو دیکھ کر اریٹیشن ہو رہا بول کے مار دینا نہیں ہے، اس کو سکھانا ادب، اس کو ادب سکھانا، اچھے دو بول بولنا، یہ کمال کی بات ہے. 10واں ادب اور یہ سب سے اہم ادب ہے، مسجد میں گندگی ڈالنا بڑی بات ہے. ڈالنا تو بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کوئی گندگی کو دیکھ کر بھی خاموش چلا جائے یہ بھی گناہ ہے. عام طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے، موزن صاحب ہے نا وہ کر لیتے ہیں پورا، اب رمضان آ رہا قریب میں، پورا کچرے کی ذمہ داری موزن صاحب. گناہ ہے. آپ دیکھو اللہ کے رسول سے تو افضل نہیں ہے نا، میں صدر ہوا تو بھی اللہ کے رسول کے سے افضل ہو جاتا ہوں کیا؟ اللہ کے رسول رحمت للعالمین، مسجد کی دیوار پہ بلغم لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول چاہتے ابو بکر جاؤ صاف کر دو بول سکتے تھے، اللہ کے رسول اپنے مبارک ہاتھوں سے جاتے ہیں اس بلغم کو دیوار سے نکال کے پھینکتے ہیں. بلغم کو کتنا اریٹیٹ ہوتا ہے. ہاں اللہ، کرکرے کے پیکٹیں، بسکٹ، چاکلیٹ سب پڑے ہوئے رہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. میری ماں اور بہنوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، آپ میری ماں ہیں، بہنیں ہیں، بہت ساری عزت ماں، آپ خواتین ہیں، آپ کی عزت سر آنکھوں پر، لیکن آپ یاد رکھیے اللہ کے گھر کا احترام آپ کا فرض ہے. آپ کا بیسک، مسجد کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ کہ مسجد میں کوئی کچرا ڈالنا تو دور، کوئی کچرا دیکھ کر بھی نہیں موزن صاحب اٹھا لیتے ہیں بول کے جا رہا ہوں تو گنہگار ہوں میں. موزن صاحب اٹھا لیتے ہیں، ان کو تنخواہ دے کے رکھ رہے نا ہم، وہ اٹھا لیتے ہیں بولے تو گناہ ہے یہ. میرے بھائی جتنی کیپیسٹی، میں کیا بولتا ہوں، زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، پوری مسجد کو جھاڑو لگانے کی ضرورت نہیں، جہاں میں بیٹھا ہوں اتنی جگہ پاک صاف رہے بس. آپ اور میں اتنا یہ کر لیں کہ میں جس جگہ بیٹھا ہوں اتنی جگہ پاک صاف رہے، انشاءاللہ العزیز پوری مسجد چمچمانے لگے گی، پوری مسجد پاک ہو جائے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک اخلاق تھے. یہ چند چیزیں میں نے آپ کو جمعہ کے دن مسجد کے آداب اور مسجد کے مینرز کے حوالے سے چند چیزیں میں نے بیان کی میرے بھائی. اسی لیے آپ کو اور مجھ کو چاہیے کہ مسجد کو پہلی بات آباد رکھیں. ہم نے اذانیں سنی، گھر میں رہے، اذان بیان ہونے کے مقدمے چل رہے ہیں. ہاں ہم شریعہ کے جو مسائل ہیں ہم دوسروں کے پاس حل کرتے تھے، ایک سان سول کوڈ آ رہا ہے. یہ سب چیزیں آ جائیں گی اگر ہم ان سب چیزوں کو، اور ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم مسلمان ہیں، کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ وہ ظلم ہوگا. کیوں ظلم ہوگا؟ ہم جو راستے پہ چلنا ہے، جو ٹریک پہ چلنا ہے وہ ٹریک پہ نہیں چل رہے، اس لیے ظلم ہو رہا ہے آپ پر مجھ پر. آخری ایک بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اسرائیل کا ایکس پی ایم وہ کیا کہتا ہے معلوم؟ انٹرویو میں کہتا ہے وہ کہ مسلم قوم آج پسپا ہے، حالانکہ ان کے پاس 55 کنٹریز ہیں، پھر بھی مسلم قوم پسپا ہے. وہ کیا کہتا ہے معلوم؟ مسلم قوم عروج پہ اس وقت آئے گی فجر کی نماز میں بھی اتنی تعداد آئے جتنی تعداد جمعہ کے وقت آتی ہے، تب ہمارا زوال ہے. ہم یہودی مر جائیں گے، وہ زندہ ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ مسجدوں کو آباد کرنے کی عادت ڈالیں. آخر میں مسجد کے حوالے سے صرف 3 ہی جمعہ باقی ہیں رمضان کو آنے میں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی مسجد ہے، آپ تمام چند لوگ گرمی سے کرکرا رہے ہوں گے، گرمی سے فین لگے نہیں ہیں، ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 جمعہ باقی ہیں، ان 3 جمعہ کے اندر یہ تمام کام کمپلیٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کریں گے انشاءاللہ العزیز. مجھے اللہ کی ذات کے بعد آپ کی ذات سے امید ہے
کہ آپ ضرور جاتے ہوئے مسجد کا لحاظ اور مسجد کا بالکل اچھے سے اچھا تعاون کرتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین آپ کے دیے ہوئے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو دنیا جہاں کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین واحمی حوضة المسلمین۔ اللہم انصر اخواننا فی فلسطین علی اليہود الغاصبین۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔